الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ 3 درسوں میں ترکہ مسجد کے مصارف پڑھنے کی سعادت ہم نے حاصل کی۔ آج انشاءاللہ عز و جل دوسرے باب کی دوسری فصل ترکہ مسجد کے مستحقین اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہماری دوسری فصل ترکہ مسجد کے مستحقین کے بارے میں ہے۔ مسجد کا ترکہ یعنی مال وراثت کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، اس کی تفصیل اور ترتیب درج ذیل ہے۔ ترکہ مسجد کے مستحقین کی تعداد 10 ہے۔ نمبر 1 اصحاب فرائض، نمبر 2 عصبۂ نسبیہ، نمبر 3 عصبۂ سببیہ، نمبر 4 عصبۂ سببیہ کے مذکر عصبات، نمبر 5 رد علی ذوی الفروض النسبیہ، نمبر 6 ذوی الارحام، نمبر 7 مولی الموالات، نمبر 8 مقر لہ بالنسب علی الغیر، اور نمبر 9 موصی لہ بجمیع المال، اور نمبر 10 بیت المال۔ سب سے پہلے اصحاب فرائض کو مال دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے قرآن، سنت اور اجماع سے ثابت ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اصحاب فرائض وہ رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن کا حصہ قرآن، سنت اور اجماع سے متعین ہوتا ہے۔ یہ کل 12 رشتہ دار ہوتے ہیں اور 8 ان میں عورتیں ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے باپ، دوسرے نمبر پر دادا، تیسرے نمبر پر شوہر، اور چوتھے نمبر پر اخیافی بھائی جسے ماں شریک بھائی بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ عورتوں میں سب سے پہلے بیوی ہے، دوسرے نمبر پر بیٹی ہے، تیسرے نمبر پر پوتی ہے، چوتھے نمبر پر حقیقی بہن جسے سگی بہن بھی کہا جاتا ہے، 5ویں نمبر پر اللاتی بہن ہے جسے باپ شریک بہن بھی کہا جاتا ہے، جبکہ 6 نمبر پر اخیافی بہن ہے جسے ماں شریک بہن بھی کہا جاتا ہے، اور 7ویں نمبر پر ماں ہے، جبکہ 8ویں نمبر پر جو ہے وہ جدہ صحیحہ، اور جدہ صحیحہ میں دادی اور نانی دونوں داخل ہیں۔ تو یہ اصحاب فرائض ہیں کہ جن کے حصے قرآن، سنت اور اجماع سے ثابت ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب سے پہلے مال انہی اصحاب فرائض کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، اور اصحاب فرائض کو مال دینے کے بعد اگر مال باقی بچ جائے تو پھر دوسرے نمبر پر عصبات ہیں۔ عصبات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عصبات نسبی ہوتے ہیں اور ایک عصبات سببی ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نسبی عصبات ہیں اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ سببی عصبات ہیں۔ اب نسبی عصبات کون سے ہوتے ہیں اس کی وضاحت یہ ہے۔ عصبۂ نسبیہ یا نسبی عصبات اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ میت کے عصبۂ نسبیہ یعنی میت کے قریبی مذکر رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر وہ وارث جو اصحاب فرائض سے بچ جانے والا مال لے اور اکیلا ہونے کی صورت میں سارا مال لے اسے عصبۂ نسبیہ کہا جاتا ہے۔ مزید اس کی وضاحت یہ ہے کہ عصبۂ نسبیہ مختصر لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مرنے والے کے قریبی جو مذکر رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں عصبۂ نسبی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں بیٹا ہے، پوتا، پڑپوتا ہے، دوسرے نمبر پر اس کے اندر باپ، دادا، پردادا ہوتے ہیں۔ اب یہ جو باپ دادا ہیں یہ اصحاب فرائض میں بھی ہوتے ہیں اور یہ کبھی کبھار عصبات میں بھی ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ عز و جل اگلے دروس میں آئے گی کہ باپ یا دادا اصحاب فرائض میں کب ان کو شمار کیا جاتا ہے اور نسبی عصبات میں ان کو جو ہے وہ کب شمار کیا جاتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر نسبی عصبات میں بیٹا، پوتا، پڑپوتا نیچے تک یہ سلسلہ ہے، دوسرے نمبر پر باپ، دادا، پردادا اوپر تک یہ ہے، تیسرے نمبر پر اس کے اندر جو ہے وہ حقیقی بھائی یعنی سگا بھائی اور اللاتی بھائی جسے باپ شریک بھائی بھی کہا جاتا ہے یہ شامل ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے جو مذکر اولاد ہے یعنی حقیقی بھائی کا بیٹا، اللاتی بھائی کا بیٹا وہ بھی نسبی عصبات میں شامل ہے۔ چوتھے نمبر پر حقیقی چچا اور اللاتی چچا، پھر حقیقی چچے کا بیٹا، اللاتی چچے کا بیٹا، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ عصبات کہلاتے ہیں اور ان کو نسبی عصبات جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر
ہمارا ایک پورا سبق آ رہا ہے کہ جس کے اندر عصبات کی تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی۔ چونکہ یہاں پر ترکہ میت کے مستحقین میں نسبی عصبات کا ذکر ہوا تو اس لیے اس کی یہاں پر جو ہے وہ مختصر وضاحت کر دی۔ اور عصبہ نسبی اس کو کہتے ہیں کہ اصحاب فرائض کو مال دینے کے بعد جو بقیہ مال ہوتا ہے وہ نسبی عصبات کو دیا جاتا ہے۔ اور اگر فرض کریں اصحاب فرائض دنیا کے اندر موجود نہ ہوں، صرف اور صرف نسبی عصبات موجود ہوں، تو سارا کا سارا مال جو ہے وہ نسبی عصبات کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے یہاں پر پڑھا، ہر وہ وارث جو اصحاب فرائض سے بچ جانے والا مال لے اور اکیلا ہونے کی صورت میں سارا مال لے، اسے عصبہ نسبیہ کہا جاتا ہے۔ عصبہ نسبیہ کے بعد تیسرے نمبر پر عصبہ سببیہ ہے۔ اب عصبہ سببیہ کون ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص کے عصبات نسبیہ نہ ہوں تو اس کا مال اس عصبہ کو دیا جائے گا جو سبب کی جہت سے ہو، جسے عصبہ سببیہ کہا جاتا ہے۔ یہ مولا العتاقہ یعنی کسی غلام کو آزاد کرنے والا ہے۔ اس کو عصبہ سببیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عصوبت قرابت یعنی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی عصوبت جو ہوتی ہے وہ آزاد کرنے کے سبب سے ہوتی ہے۔ تو جب اس کی عصوبت آزاد کرنے کے سبب سے ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو عصبہ سببیہ کہا جاتا ہے۔ عصبہ نسبی کو عصبہ نسبی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی جو عصوبت ہے وہ نسب کی وجہ سے، حقیقی رشتہ داری کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے ان کو عصبہ نسبیہ کہتے ہیں۔ جبکہ ان کو عصبہ سببیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی جو عصوبت ہے وہ قرابت یعنی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کی جو عصوبت ہوتی ہے وہ آزاد کرنے کے سبب سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو عصبہ سببیہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، جب ہم نے وراثت کے اسباب پڑھے تھے تو وراثت کے ہم نے 3 سبب پڑھے تھے۔ نمبر 1 قرابت یعنی رشتہ داری، دوسرے نمبر پر ہم نے زوجیت کو پڑھا تھا، اور تیسرے نمبر پر ہم نے ولا یعنی ملکیت کو پڑھا تھا۔ پھر ولا کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھیں، ایک مولا العتاقہ اور ایک مولا الموالات۔ وہ جو ہماری گفتگو سابقہ درس میں سابقہ لیکچر میں تفصیل کے ساتھ ہوئی تھی، یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے وہی ہے۔ یہاں پر مولا العتاقہ اس کو ذکر کیا گیا کہ جس نے کسی غلام کو آزاد کیا، چونکہ پہلے لونڈی اور غلاموں کا زمانہ تھا تو اس لیے جو ہے وہ ان کے مسائل و احکام جو ہے وہ کتابوں کے اندر مذکور ہیں کہ جس کو پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اب چونکہ لونڈی اور غلاموں کے جو ہے وہ مسائل و احکام اس لیے نہیں ہے کہ لونڈی اور غلاموں کا جو ہے وہ زمانہ نہیں ہے، تو بہرحال مرنے والے کا مال سب سے پہلے اس کے اصحاب فرائض کو دیا جاتا ہے۔ اگر اصحاب فرائض دنیا کے اندر موجود نہ ہوں تو اس کا مال نسبی جو عصبات ہوتے ہیں کہ جن کی عصوبت حقیقی رشتہ داری کی وجہ سے ہوتی ہے، میت کے قریبی مذکر عصبات جن کو کہا جاتا ہے، ان کو مال دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ دنیا کے اندر موجود نہ ہوں تو پھر مرنے والے کا مال عصبہ سببیہ کو دیا جاتا ہے، یعنی مولا العتاقہ جس نے غلام یا باندی کو آزاد کیا، تو اس آزاد کردہ غلام یا آزاد کردہ باندی کا جو مال ہے عصبہ نسبی نہ ہونے کی صورت میں اس کا مال عصبہ سببی کو یعنی اس کے آزاد کرنے والے آقا کو دیا جاتا ہے۔ اگر میت کا کوئی عصبہ نسبی نہ ہو تب اس کو وراثت دی جاتی ہے، ورنہ عصبہ نسبیہ کے ہوتے ہوئے اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ کسی شخص نے اپنا غلام یا کوئی باندی آزاد کی، آزاد ہونے کے بعد وہ باندی یا غلام مر گیا اور اس کا کوئی نسبی عصبہ بھی نہیں ہے کہ اصحاب فرائض سے بچ جانے والا یا اکیلا ہونے کی صورت میں سارا مال لے، کیونکہ نسبی عصبہ اصحاب فرائض سے یا تو بچ جانے والا مال لیتا ہے اور اگر اکیلا ہو تو سارا مال لیتا ہے۔ لیکن جس شخص نے غلام یا باندی آزاد کی اور آزاد کے بعد وہ باندی یا غلام مر گیا اور اس باندی یا غلام کا کوئی بھی نسبی عصبہ، کوئی بھی نسبی رشتہ دار جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ آزاد کرنے والا چونکہ اس غلام کا عصبہ سببی ہے تو اس کا عصبہ سببی ہونا اس کے لیے مال وراثت کے استحقاق کا سبب بن جائے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ آزاد کرنے والا اس کا عصبہ سببی ہونے کی وجہ سے سارا مال حاصل کر لے گا۔ اب اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے ایک غلام کو آزاد کیا، اس کے بعد وہ غلام مر گیا۔ غلام کی ایک بیٹی تھی
جو کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ اصحاب فرائض میں ہوتی ہے۔ غلام کی ایک بیٹی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب اس غلام کے مال وراثت کو کس طرح تقسیم کیا، اس کو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا آدھا مال تو اس کی بیٹی کو دیا، کیونکہ بیٹی اصحاب فرائض میں ہے، اور اصحاب فرائض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو سب سے پہلے جو ہے وہ مال دیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے آدھا مال تو اس کی بیٹی کو دلوایا، اور بقیہ جو آدھا مال تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کو دلوایا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اس غلام کے لیے مول العتاقہ ہے، اس غلام کے لیے جو ہے وہ عصبہ سببی ہے، اور عصبہ سببی ہونے کی وجہ سے بقیہ سارا مال اس کو مل گیا۔ یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کو ان کے آزاد کردہ غلام کے ترکہ کا حصہ صرف اس لیے ملا کہ انہوں نے غلام کو آزاد کیا تھا، اور اسی کو چونکہ مول العتاقہ کہتے ہیں، اور عصبہ سببی ہونے کی وجہ سے اور عصبہ نسبی نہ ہونے کی وجہ سے عصبہ سببی جو ہے وہ سارے مال کا مالک بنے گا۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الولاء لمن اعتق، ولا آزاد کرنے والے کے لیے ہے۔ چونکہ اس صاحبزادی نے اس غلام کو آزاد کیا تھا، تو اس غلام کی جو ولا ہے، اس کی ملکیت میں جو مال ہے وہ آزاد کرنے والے کے لیے ہوگا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا آدھا مال تو اس کی بیٹی کو دلوا دیا، اور بقیہ آدھا مال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کو مول العتاقہ ہونے کی وجہ سے اور عصبہ سببی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ دلوا دیا۔ اس کے بعد اب اگر کسی شخص کے عصبہ نسبی وہ بھی دنیا کے اندر موجود نہ ہو، عصبہ سببی جس کو مول العتاقہ کہا جاتا ہے، آزاد کرنے والا آقا، وہ بھی دنیا کے اندر موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کا مال کس کو دیا جائے گا، اس کو جو ہے وہ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر عصبہ سببیہ کے مذکر اسبات، اگر عصبہ سببیہ بھی موجود نہ ہوں، یعنی عصبہ نسبی کے ساتھ ساتھ عصبہ سببی بھی دنیا میں موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس عصبہ سببی کے یعنی اس مول العتاقہ کے آگے جو مذکر عصبات ہیں وہ وارث بن جائیں گے، اور یہاں پر قید لگا دی گئی مذکر، کہ جو اس عصبہ سببی کے مذکر رشتہ دار ہیں، مذکر عصبات ہیں، صرف وہ وارث ہوں گے، مؤنث عصبہ جو ہے وہ یہاں پر وارث نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ سنن دارمی میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا ترث النساء من الولاء الا ما اعتقن، عورت کو کسی کی ولا کا حق حاصل نہیں البتہ جسے عورت نے آزاد کیا ہو، یعنی اگر مول العتاقہ خود عورت ہے، جیسا کہ گزشتہ مثال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا آپ نے ذکر پڑھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی خود مول العتاقہ تھی، تو ان کو ولا حاصل ہو گئی۔ عورت کو کسی کی ولا کا حق حاصل نہیں البتہ جسے عورت نے آزاد کیا، یعنی اگر آزاد کرنے والی خود عورت ہے، اس صورت میں تو اس کو ولا ملے گی، لیکن اگر آزاد کرنے والی عورت نہیں ہے تو اس صورت میں عورت کو ولا نہیں ملتی۔ یہاں پر آپ پڑھ چکے کہ عصبہ سببی کے فقط جو مذکر عصبات ہیں، یعنی اس مول العتاقہ کا جو آگے بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، باپ دادا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ان میں سے اگر کوئی موجود ہے تو وہ وارث ہوگا۔ اس عصبہ سببی یعنی مول العتاقہ کی کوئی اور مؤنث رشتہ دار عصبہ موجود ہے تو اس کا وراثت میں جو ہے وہ حصہ نہیں ہے، اس فرمان کی وجہ سے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر رد علی ذوی الفروض نسبیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو دنیا سے رخصت ہوا، اس کے اصحاب فرائض تو دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن نہ تو اس کا عصبہ نسبی دنیا کے اندر موجود ہے، نہ اس کا عصبہ سببی دنیا کے اندر موجود ہے، اور نہ اس عصبہ سببی کے مذکر عصبات دنیا کے اندر موجود ہیں، اور اصحاب فرائض کو مال دینے کے بعد مال باقی بچ گیا۔ اب اس بقیہ مال کو ہم کیا کریں گے، اس کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ 5ویں نمبر پر رد علی ذوی الفروض نسبیہ، اگر ذوی الفروض کو دینے کے بعد مال باقی بچے اور ذوی الفروض رشتہ داروں کے علاوہ یعنی اصحاب فرائض کے علاوہ کوئی دوسرا وارث یعنی نسبی یا سببی عصبہ موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں ترکہ دوبارہ نسبی اصحاب فرائض میں ان کے حقوق کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا،
اور اس کو رد علی ذوی الفروض النسبیہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہ جو لیکچر سیریز ہے وراثت کی، اس کا جو پہلا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے اسی چیز کو مختصراً جو ہے وہ پڑھا تھا کہ جب اصحاب فرائض دنیا کے اندر موجود ہوں اور کوئی نسبی یا سببی اسباب دنیا کے اندر موجود نہ ہوں، اور اصحاب فرائض کو مال دینے کے بعد مال باقی بچ جائے، تو یہ مال دوبارہ ان اصحاب فرائض کے اوپر جو ہے وہ لوٹا دیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ رد کرنا یا پھیرنا کہا جاتا ہے کہ یہ مال دوبارہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے حقوق کے مطابق تقسیم ہوگا، یعنی جتنا جتنا ان کا حصہ ہوگا، جتنا جتنا ان کا حق ہوگا، اس حق کے مطابق یہ مال دوبارہ ان کے اوپر جو ہے وہ لٹا دیا جائے گا، پھیر دیا جائے گا، اور اسی کو رد علی ذوی الفروض النسبیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات جو یہاں پہ ذکر کی گئی کہ یہ جو رد ہوتا ہے یہ صرف اور صرف نسبی اصحاب فرائض کے اوپر ہوتا ہے، سببی اصحاب فرائض کے اوپر رد نہیں ہوتا۔ اصحاب فرائض دو طرح کے ہوتے ہیں، جیسے اسبات کا آپ نے پڑھا کہ اسبات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نسبی اسبات ہوتے ہیں، ایک سببی اسبات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اصحاب فرائض بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نسبی اصحاب فرائض ہوتے ہیں، ایک سببی اصحاب فرائض ہوتے ہیں۔ میاں اور بیوی، زوجین، ان کے علاوہ بقیہ جو 10 لوگ ہیں، 10 رشتہ دار ہیں، یہ سارے کے سارے نسبی اصحاب فرائض کہلاتے ہیں۔ صرف میاں بیوی کے درمیان جو آپس میں رشتہ داری ہوتی ہے یہ کوئی نسبی رشتہ داری نہیں ہوتی، بلکہ نکاح ان کے درمیان رشتہ داری کا ایک سبب ہوتا ہے، اس لیے ان کو سببی اصحاب فرائض کہا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ جو رد ہوگا وہ سببی اصحاب فرائض کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ نسبی جو اصحاب فرائض ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ رد کیا جائے گا۔ اس لیے یہاں پر یہ مسئلہ جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا نوٹ کے طور پر کہ نسبی اصحاب فرائض کی قید لگا کر زوجین کو نکالنا مقصود ہے، میاں بیوی کو نکالنا مقصود ہے، کیونکہ زوجین نسبی اصحاب فرائض نہیں ہوتے بلکہ سببی اصحاب فرائض ہوتے ہیں، لہٰذا جب بھی رد ہوگا تو میاں بیوی کے اوپر جو ہے وہ رد نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کے علاوہ بقیہ جو 10 ذوی الفروض ہیں جن کو نسبی ذوی الفروض کہا جاتا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے حقوق کے مطابق جو ہے وہ مال لٹا دیا جاتا ہے، اور اسی کو رد علی ذوی الفروض النسبیہ کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا درس، جس کے اندر ترکہ میت کے مستحقین میں سے 5 ہم نے پڑھے: اصحاب فرائض، عصبات نسبیہ، عصبات سببیہ، عصبہ سببی کے مذکر عصبات، اور 5ویں نمبر پر رد علی ذوی الفروض النسبیہ۔ اگلے درس میں، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ عز و جل ترکہ میت کے مستحقین میں سے جو بقیہ 5 لوگ ہیں اس کی وضاحت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔